وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں ایک صاحب باہر سے آئے کسی علاقے سے، ان کا نام جابر یا جویبر یہ لکھا ہے۔ وہ خود بات بیان کرتے ہیں، جابر صاحب، میری کچھ ضروریات تھیں، علاقے کی کچھ ضروریات تھی، میں مدینہ منورہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست کے لیے کہ ہمیں بیت المال سے کچھ دیں۔ یہی ہوتا تھا، عوام کو ضرورت ہوتی تھی، درخواست کرتے تھے، بیت المال سے ان کی مدد ہو جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے گفتگو کا بڑا اچھا ذوق دیا تھا۔ بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے، گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں، کمزور سے کمزور بات کو ایسے انداز میں پیش کریں گے۔ مجھے گفتگو کا بڑا، تو میں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا اظہار بھی کرنا تھا کہ میں بڑا خطیب ہوں، میں اچھی گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے جو تمہید باندھی نا، امیر المومنین فلاں علاقے سے آیا ہوں، کچھ ضروریات کے لیے آیا ہوں، اور پھر میں نے دنیا کی برائیاں بیان کرنی شروع کی۔ دنیا یہ ہے، دنیا وہ ہے، دنیا کی دولت کی خرابیاں، کمزوریاں، بیماریاں، اور اچھی خاصی میں نے فضا بنا دی کہ دنیا بیکار ہے، دنیا نکمی ہے، دنیا گندی ہے، دنیا پلید، بہت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید کپڑے تھے، سفید داڑھی تھی، بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے مجھے ٹوک دیا، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو بھائی، یہ دنیا کی نعمت ہے، بھی اللہ کی نعمت ہے، نعمت میں کیا خرابی ہے؟ خرابی نعمت میں نہیں، خرابی استعمال میں ہے۔ اللہ پاک دنیا میں جو کچھ دی بھی نعمت ہے اس کی، نعمت میں کیا خرابی ہے بھائی؟ نعمتیں تو اللہ پاک نے اتنی دی ہیں، قرآن پاک میں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، واقعتاً نہیں کر سکتے۔ ایک سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھانے کے لیے کہ ذکر کیا ہے، باقی باتیں چھوڑو، انسان سانس لیتا ہے، اللہ کا نظام ہے، انسان کا سانس اپنے کنٹرول میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ سانس ایک لیتا ہے، نعمتیں دو ہیں۔ سانس اندر نہیں جا رہا، اندر چلا گیا ہے تو سانس کا اندر جانا کیا ہے، اور جا کے رک گیا ہے تو واپس آنا بھی نعمت ہے۔ سانس کا چلتے رہنا نعمت ہے، اندر جانا بھی نعمت ہے، باہر آنا بھی نعمت ہے۔ سانس ایک ہے، نعمتیں دو ہیں۔ انسان گنے دن میں کتنی نعمتیں اللہ کو ملی، اللہ کی ملی ہے، اس کو شمار کر لے گا؟ ایک بات میں عرض کیا کرتا تھا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں کائنات میں تو پھیلی ہوئی ہیں ہی، ہمارے جسم کے اندر بھی ہیں کہ نہیں؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک نعمتوں کا سمندر ہے۔ اور سائنس جو ہے نا، سائنس آدھی سائنس کا موضوع کائنات ہے، اور آدھی کائنات کا موضوع انسان کا جسم ہے۔ میڈیکل سائنس کا موضوع کیا ہے؟ انسانی باڈی، اس میں کیا کچھ ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے خراب ہوتا ہے،
کیسے صحیح کرتے ہیں، کیا اس کی ضروریات کیا ہیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک سائنس نے اب تک جو کچھ گنا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا نقصان ایک ایک چیز گنی ہے نا. آج کی جدید ترین سائنٹیفک سائنس کیا یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کی ساری نعمتیں ہم نے گن دی ہیں؟ ہر 5-7 سال کے بعد کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، یار یہ میں پہلے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا ہے. رگوں میں یہ ہے، پٹھوں میں یہ ہے، دانتوں میں یہ ہے، ہڈی میں یہ ہے، خون میں کوئی نہ کوئی نئی چیز دریافت ہوتی رہتی ہے نا، اور ہوتی رہے گی. اس کا کیا مطلب کہ تمام تر ترقی اور تمام تک محنت کے باوجود پوری کی پوری میڈیکل سائنس انسان کے وجود کے اندر کی نعمتوں کو ابھی تک گن نہیں پائی، کراس نہیں لگا سکتے. لَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جی اپنے اندر کی نعمتیں شمار نہیں کر سکے، باقی کیا کرو گے نعمتیں. حضرت وہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے کہ یار اللہ کی نعمتیں ہے، یار اللہ کی نعمت ہے. نعمت بذات خود بری نہیں، نعمت کا استعمال برا ہے. دنیا کی دولت کو فرما کر یہ نہیں، دنیا کے سہولتیں نہیں ہیں، نماز کیسے پڑھو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے، آخرت کا ذخیرہ کہاں سے بناؤ گے. دنیا کی نعمتیں صحیح استعمال کرو گے تو آخرت کا ذخیرہ بنے گی، غلط استعمال کرو گے دنیا کا عذاب بنے گی. اب انہوں نے، ان بزرگوں نے یہ سمجھایا کہ نعمت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کی نعمت. اور نعمت کے بارے میں اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نا میں زیادہ کروں. دو طرفہ قانون بیان کیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میری نعمت پر شکر ادا کرو گے ڈبل کر زیادہ کر دوں گا، اور اگر نہیں کرو گے تو سزا بھی بڑی سخت ہے. ایک جگہ بڑے عجیب انداز میں اللہ پاک نے یہ بات اور اسلوب میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. یار اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان پہ پکے رہو، میں تمہیں سزا دے کے کیا کروں گا؟ میں تمہیں سزا دے کے کرنا کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ پاک تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ لیکن ان شکرتم وآمنتم، ایمان پہ قائم ہو، شکر ادا کر رہے ہو، میں تمہیں کیوں سزا دوں گا، کیا کروں گا میں؟ تو فرمایا کہ یہ نعمت کا استعمال غلط ہے. خیر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بھائی اس طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمت کی شکر گزاری کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر، پھر نعمت کا صحیح استعمال، نعمت کا صحیح جگہ پہ استعمال، یہ اللہ یہ شکر گزاری ہے. جب انہوں نے مجھے اچھی طرح سمجھایا، ڈانٹا، تو میں نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت یہ بابا جی کون ہے؟ یہ بابا جی نے مجھے ٹوکا ہے، میری بات پہ نکیر فرمائی ہے، مجھے سمجھایا ہے، یہ بابا جی کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا سید المسلمین ابی بن کعب. یہ ابی بن کعب ہے، مسلمانوں کے سردار ہیں، قاریوں کے سردار تو ہے ہی. وہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا اقرأہم ابی. میرے صحابہ میں سب سے اچھا قاری کون سا ہے؟ ابی بن کعب. آپ کہتے ہیں سب سے بڑے قاری تھے، قاریوں میں سب سے بڑے وہ تھے. ایک دن کسی مسئلے پر حضرت ابی بن کعب کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اختلاف ہو گیا. اختلاف ہو جاتا مسئلے پر، ان کی رائے اور تھی، ان کی رائے اور تھی. حضرت عمر کہتے ہیں بھائی تمہیں سب سے بڑا قاری مانتا ہوں،
یہ بات تمہاری نہیں مانتا میں تمہیں سب سے اچھا قاری مانتا ہوں، یہ بات تمہاری میں نہیں مانتا، یہ سے اتفاق نہیں ہے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ دنیا کی نعمتوں کی برائی نہیں کرو، نعمت سمجھو، اس کا شکر ادا کرو اور صحیح استعمال، ان کو ضائع نہیں کرو، ان کو آخرت۔ قرآن پاک نے 5 اصول بیان کیے دولت کے، قرآن پاک کی جگہ قارون کے حوالے سے، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون کو بڑی دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے اچھا خاصا نوجوانوں کا مضبوط گروہ تھک جایا کرتا تھا، چابیاں اٹھاتے ہوئے۔ اس قوم سے اللہ پاک نے قارون کو نصیحتیں کروائی 5۔ دولت کیا ہے؟ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ نے دولت دی ہے نا، آکڑو نہیں، اتراؤ نہیں، تکبر نہیں کرو۔ دوسری بات فرمائی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس دولت کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بناؤ۔ پہلی بات کیا؟ اتراؤ نہیں، اکڑو نہیں، تکبر نہیں کرو۔ دوسری بات کیا؟ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کی تیاری کا ذریعہ بناؤ۔ تیسری بات ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں بھی اپنی ضرورتیں نہ بھولو، پوری کرو۔ دنیا میں جو تمہیں ضرورت ہے وہ پوری کرو، اس سے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کی ضروریات بھی پوری کرو، آخرت کی تیاری بھی کرو۔ چوتھی بات فرمائی احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا نا، ایسے اللہ کے بندوں پر احسان کرو۔ اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ اللہ پاک نے اس سے دوسرے لہجے میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کون ہے؟ ان کو ہم دیتے ہیں، یہ دوسروں کو دیتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو۔ کما احسن کما احسن اللہ الیک 4۔ اور 5ویں بات فرمائی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اپنی دولت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو معاشرے میں خرابی کا ذریعہ نہ بننے دے، فساد کا ذریعہ نہ بننے دے، کسی گڑبڑ کا ذریعہ نہ بننے دے۔ یہ 5 اصول بیان فرمائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے سمجھایا کہ بھئی دنیا اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، استعمال صحیح کرو تو یہ نعمتیں ہیں، استعمال گڑبڑ کرو گے تو یہی نعمتیں کیا ہو جائیں گی؟ عذاب ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حفاظت کرے۔